العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، سالہ قبل کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت میں سورہ دہر کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں پائی جاتی ہیں، قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب قرار دیے گئے ہیں، جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کے لیے روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے، یہاں پر جو ہے دو باتوں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ روزہ واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، ماہ رمضان ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، اور شہر رمضان یعنی ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے خطبہ شعبانیہ میں جو بیان کیا اسی ماہ رمضان کی فضیلت میں کہ تمہارے سامنے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیا جائے کہ جب بھی کسی عظیم شخصیت اور بلند مرتبے والے کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ ولی اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، کتاب اللہ، تو اللہ جو اکبر ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، تو اب اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ مثلا رسول اللہ، تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، رسول خدا ہیں، تو اب ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ نبی کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف دی گئی ہے، رسول کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے۔ ولی اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو ولایت عطا ہوئی ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ اس مہینے کی نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف۔ اور بہرحال تمام باتوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا، ایک بات اشارہ کر کے کہ اسی خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے سوال کرو، اپنے پروردگار سے مانگو، بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، لیکن شرط کیا ہے کہ سچی نیت ہونی چاہیے، نیت صادق ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے، اور قُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور دل جو ہے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں شرطوں کے ساتھ تم اپنے پروردگار سے سوال کرو، اپنے پروردگار سے مانگو، اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کِتَابِهِ۔ کیا مانگنے کے لیے نبی نے کہا ہے، کیا سوال کرنے کے لیے کہا ہے نبی نے؟ پہلی بات یہ کہا ہے کہ تم جو ہے یہ سوال کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر اعمال ایسے ہیں کہ جب تک توفیق پروردگار حاصل نہ ہو وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا کہ تم سوال کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے۔ کس لیے توفیق دے؟ تاکہ تم اللہ کے لیے روزہ رکھ سکو، ایک بات، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ تو دو باتوں کی طرف جو ہے اشارہ کر کے اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں روزے کی اہمیت ہے اور کتاب خدا کی تلاوت کی اہمیت ہے، کہ قرآن کی
تلاوت کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا کہ من تلا آیۃ من القرآن، جس نے بھی اس ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، اس کا ثواب اتنا ملے گا کہ دیگر ایام میں، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں اگر کسی نے ختم قرآن کیا ہے تو اتنا ثواب ملے گا۔ یعنی اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ تو قرآن کی اہمیت ہے، اور ظاہر بات کہ یعنی ماہ رمضان جو ہے بہار قرآن ہے۔ اسی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ القرآن، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ، منور کرو کتاب خدا یعنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس میں برکت نازل نہیں ہوتی، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں فقیری نہیں آ سکتی۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن اس ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن صرف تلاوت کی بات نہیں ہے بلکہ مفاہیم قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور قرآن، اگر انسان قرآن سے دور رہے گا تو خود قرآن نے بیان کیا، من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا ونحن نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، یعنی فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے دور رہے گا، اب ذکر سے مراد جو ہے یاد خدا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے نا، کیونکہ قرآن نے خود جو ہے ذکر کہا ہے قرآن کو۔ تو بہرحال جو باتیں آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کی تلاوت سے روگردانی کی، اللہ کی یاد سے غافل رہا، وہ دنیا میں جو ہے فقیری کی زندگی بسر کرے گا، تنگنائی کی زندگی بسر کرے گا، تنگ دستی کی زندگی بسر کرے گا، فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْنُ نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ جو ہے آخرت میں روز قیامت اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب روز قیامت وہ اندھا محشور کیا جائے گا تو سوال کرے گا کہ پروردگار میں تو آنکھ والا تھا، میرے پاس تو آنکھیں تھیں، تو نے جو ہے مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ تو پروردگار جس طرح قرآن میں جو ہے موجود ہے کہ جواب میں کہے گا کہ تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، آج آخرت میں تجھے بھول رہا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ ایک اہمیت کا متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزے کی بات جہاں تک ہے، اس ماہ رمضان میں روزہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب جو شخص جو ہے لاپرواہی کرتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے کفارہ واجب قرار دیا گیا ہے، اور روزہ اگر چھوڑ دے جان بوجھ کے تو اس کے لیے 61 روزے جو ہے یعنی 60 روزے جو ہے جرمانے کے طور پر ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو چھوڑا ہے اس نے، اور 61 روزے جو ہے رکھنے کے لیے اس میں 60 روزوں میں جو کفارے کے طور پر ہے، جرمانے کے طور پر ہے، اس میں 31 روزے جو ہے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان روزے کی اہمیت توجہ نہیں کر رہا ہے، اور ویسے بھی جو ہے اللہ نے انسان کو اختیارات بھی دیا، ایسا نہیں کہ جو ہے زبردستی انسان روزہ رکھے، اگر بیمار ہے تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ تم جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہو اگر بیماری ہے تو، اور بعد میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ انسان سفر میں ہے، اب سفر میں گیا ہوا ہے تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتا بجائے تو سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو جب سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بعد جو ہے بعد میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے، اس میں جرمانہ نہیں ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے چھوٹ بھی دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو انسان احکام الہیہ سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ماہ رمضان میں نیت کی بات ہے،
تو ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات پیدا ہو جائے کہ آخر ہمیں کس طرح جو ہے ماہ سیام میں روزہ رکھنا ہے۔ نیت جو ہے آپ پورے مہینہ کے رکھ سکتے ہیں اکٹھا، اور نہیں تو روزانہ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ جو ہے نیت کریں کہ آج کے دن روزہ رکھتا ہوں واجب قربت اللہ، اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے مثلا سحری میں نہیں اٹھ پایا اور روزہ نہیں اور نیت سحری میں نہیں اٹھ پایا اور نیت نہیں کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب اٹھا ہے تو ظہر سے پہلے تک جو ہے نیت کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نیت کو دن بھر برقرار رکھنا ہے، یہ نہیں کہ نیت کو توڑ دیں۔ اگر جو ہے بیچ میں ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے انسان اور بیچ میں اگر نیت یہ کر لے کہ میں چلو کچھ کھا لیتا ہوں، تو صرف جو ہے اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اگرچہ کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کھا لے گا تو 61 روزے جرمانے کے طور پر 60 روزے رکھنے پڑ گئے، اور اگر جو ہے کچھ نہیں کھایا ہے اور صرف نیت یہ کیا تھا، سوچا تھا کہ چلو کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو یاد رکھے کہ اس کا روزہ جو ہے دن بھر اس کو مکمل کرنا ہوگا، اور ماہ رمضان کے بعد ایک روزہ قضا کے طور پر اس کو رکھنا ہوگا۔ تو آپ غور کے نیت کی بات یہ ہے کہ دن بھر نیت کو باقی رکھنا ہے۔ تو بہرحال جو ہے باقی باتیں اسی طرح ہوتی رہیں گی۔ اب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کریم کے عنوان سے جو درس آپ کے سامنے کئی برس سے کئی سال سے آپ کے سامنے یعنی پیش کیا جا رہا ہے درس، تو اس سال جو ہے سورہ دہر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اچھا، سورہ دہر کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ اس میں مطالب بھی ہیں، اور یہ سورہ جو ہے اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کے لیے جو ہے یہ نازل ہوا ہے۔ ادھر جو ہے اہل بیت نے عمل کیا، ادھر قرآن جو ہے سورہ دہر جو ہے نازل ہو گیا۔ تو بہرحال جو ہے سورہ دہر میں کتنے مطالب ہیں اس کی طرف توجہ ہمیں دینا ہے۔ تو یہ 30 دن جو آپ کے سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے ایک آیت روزانہ ایک آیت آپ کے سامنے جو ہے سورہ دہر کی پیش کر کے اور اس میں ترجمہ اور تفسیر کے عنوان سے پیش کیا جائے۔ اس سے قبل جو ہے سورہ دہر کے بارے میں بیان کر دیا جائے کہ سورہ دہر جو ہے یہ سورہ چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف اور جامع مطالب رکھتا ہے، یعنی بہت سارے اس میں مطالب ہیں۔ اگر تو چھوٹا سورہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے مطالب اس میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سورے کو 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو انسان کی خلقت اور اس کی خلقت نطفہ جو مخلوط ہے نا، اس کے بعد اس کی ہدایت اور ارادے کی آزادی کا تذکرہ پایا جاتا ہے اس سورے میں۔ دوسرا حصہ جو ہے نیک افراد ہیں، نیکوکاران ہیں، جن کے اجر کا تذکرہ جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور یعنی یہ سورہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو اہل بیت اطہار سے مخصوص جو نازل ہوا ہے۔ اچھا، تیسرا حصہ جو ہے اجر کا استحقاق، کس کے لیے کون افراد جو ہے اجر کے مستحق ہیں، ان کے استحقاق کا بھی تذکرہ مختصر طور پہ یہاں پر موجود ہے۔ چوتھا حصہ جو ہے اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ قرآن کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کے احکام کا جاری کرنا اور خودسازی کے راستے کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے اس میں۔ پانچواں جو ہے حصہ ہم اس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ مشیت الہی کی حاکمیت، جبکہ انسان خود مختار ہے، اللہ نے انسان کو اختیارات دے کر جو ہے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ جگہ پہ جو ہے وہ مجبور ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے جو اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، جو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اختیارات کی بنیاد پر ہے کہ انسان کو اللہ نے یہی کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ظاہر سی بات ہے بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکرانہ نعمت کرتے ہو یا کفران نعمت کرتے ہو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکرانہ نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اگر تم نے کفر نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت و دردناک ہے۔ تو غور کیا آپ نے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، راستہ دکھا دیا، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس راستے پہ چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کھانا رکھا ہوا ہے سامنے، اب تمہارے اختیار میں ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ کھاؤ گے تو صحت مند ہوگے، نہیں کھاؤ گے تو ظاہر بیمار پڑو گے۔ تو وہی مسئلہ ہے یہاں پر کہ ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے ہے، قرآن کے ذریعے، احکام الہیہ اور نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، ائمہ تحریر کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اللہ نے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اب تم اپناؤ یا نہ اپناؤ یہ تمہیں اختیار میں، اور اپناؤ گے تو اللہ جو ہے تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا، نہیں اپناؤ گے تو عذاب الہی مبتلا ہونا پڑے گا۔ بہرحال تو وہی مسئلہ ہے یہاں پر کہ انسان خود مختار بنا کر اس کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے اختیار میں لے رکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کہنے یعنی کرنے کے لیے کہو تو کہو انشاءاللہ، یعنی اگر کہو کل ملاقات کروں گا تو کہو انشاءاللہ ملاقات کروں گا، یعنی اللہ کی مشیت کو شامل حال رکھو۔ یہ نہیں کہ جائے کہتے ہیں ہم کہیں کل میں آؤں گا، نہیں ایسے نہیں صحیح ہے، بلکہ انشاءاللہ کہو، اور انشاءاللہ کے ساتھ جو کہتے ہیں کسی کام کو انجام دو گے تو اس میں جو ہے بہرحال اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس سورہ دہر کے جو ہے مختلف نام ہیں، مشہور ترین نام جو ہے انسان اور دہر ہے۔ سورہ حل عطا بھی ہے، جبکہ روایت میں تذکرہ حل عطا سے کیا گیا ہے، اور کریں گے آپ۔ تو اب جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوا ہے سورہ یا مکے میں نازل ہوا ہے، مدنی ہے یا مکی ہے؟ تو بہرحال اختلاف ہے اس میں، لیکن کم از کم شروع کا جو سورہ ہے وہ مدنی ہے۔ سورہ شروع میں جو آیتیں موجود ہیں سورہ دہر میں وہ مدنی ہے، مدینے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر پاک علیہ السلام اور فضہ کہ نظر کا واقعہ اس میں موجود ہے نا، کہ نظر کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال جو ہے آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا، پورے تفسیری گفتگو آپ سامنے کی جائے گی۔ اہل سنت کے علماء کا بھی نظریہ ہے کہ وہ مدنی ہے، یعنی سورہ جو ہے مدینے میں نازل ہوا ہے۔ مشہور جو ہے جو بہرحال یعنی روایتوں میں ہے اور مختلف علماء کے درمیان وہ یہ کہ سورہ جو ہے مدینے میں نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سورہ دہر کا یعنی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، تو پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہے۔ نام خدا سے ابتدا انتہائی برکت والی شے ہے، کوئی بھی کام انسان کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو کسی کام کو انجام دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کام کو انجام دے، اور جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے انسان کام انجام دے گا وہ ابتر ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ نکل کر نہیں آتا۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو نام خدا سے ابتدا انتہائی برکت والی شے ہے جس سے تکمیل کار کی ضمانت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر بسم اللہ سے آپ نے کام کو شروع کیا تو یہ ضمانت ہے کہ کام آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تم اس اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، کہ کسی کام میں یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر کے جو اس کام کو انجام دو، اور جس کو ہر کام میں خدا یاد رہے گا اس کا کوئی کام قانون خدا کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ جب انسان بسم اللہ کہے گا تو یاد کرے گا اللہ کو، تو جب بھی قدم آگے بڑھائے گا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، دیکھے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر رزق کو بھی تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھے گا، تو یہ سوچے گا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ دیکھیں اس رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اصحاب کہف کو جب جو ہے 309 سال کے بعد اٹھایا گیا، سو گئے تھے، اللہ نے جو ہے اس طرح اٹھایا تو ان کو بھوک لگی،
تو آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم کھانا جو ہے بھوک لگی ہے کیسے تلاش کیا جائے. ان میں سے ایک کو مقرر کیا گیا کہ تم جاؤ شہر سے کھانا لے کے آؤ، لیکن اس سے قبل جو ہے اس بات کو جو ہے تذکرہ کیا گیا کہ پاک غذا کہاں پر ہے کون جانتا ہے. آپ دیکھیں اس بات کی توجہ قرآن میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ پاک غذا کہاں ہے، وہ ہمیں تلاش کرنا ہے، کون جانتا ہے پاک غذا. تب ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں دکان کو، میں جاؤں گا لے کر آؤں گا. تب آپ غور کیجئے، ان کو تو یہی پتا تھا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، آدھے دن سوئے ہیں، ان کو تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ 300 سال سے زیادہ ہم سوئے ہیں. وہ تو ایک دن سمجھ رہے تھے. اب وہ گئے وہاں پر، تو اب حالات جب دیکھا کہ بدلے ہوئے حالات ہیں، زبان بھی تقریباً جو ہے بدلی ہوئی نظر آتی ہے، اور کپڑے بھی بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، چہرے بھی بدلے نظر آ رہے ہیں. جو کھنڈر تھے وہ محل بن گئے، جو محل تھے وہ کھنڈر بن گئے. ایک دیگر گونی پیدا ہو گئے. تغیرات کو دیکھا تو تعجب میں کہہ گئے کہ ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آخر ایک دن ہم سوئے تھے اور اتنی تبدیلی. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں گئے. تو یہ سب اللہ اپنی قدرت مطلقہ کی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ آخر دیکھے. تو یاد خدا میں زندگی بسر کرے، اور یہ جب بھی قدم آگے بڑھائے گا تو رزق کو حلال تصور کر کے آگے بڑھے گا. حرام روزی نہیں تلاش کرے گا، بلکہ حلال روزی اور حلال جائز کام کو انجام دے گا. اور اس کے بعد جو ہے یعنی اور اس کی زندگی میں گناہوں کا گزر نہیں ہوگا اگر بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھتا ہے. کھانے میں بسم اللہ جب انسان کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کا، یعنی ثواب ہے نا کہ مطلب بسم اللہ کہہ کر جب کھانا کھاؤ تو حرام کھانے سے پرہیز کرے گا. یہ بھی غور کریں. بہرحال جو ہے یعنی تمام چیزیں جو ہیں یعنی بسم اللہ سے جس کا تعلق ہے وہ حلال و حرام سے جو ہے بہرحال پرہیز کرے گا، غلط مطالعے سے بھی پرہیز کرے گا. اور رحمان جو ہے صیغہ مبالغہ ہے جس کے معنی عظیم اور وسیع رحمتوں والا. اور اسی لیے جو ہے اس لفظ کا اطلاق عام طور سے خدا کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا. یعنی رحمان مخصوص ہے اللہ کی ذات سے. رحیم وہ صفت ہے جس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ رحمت و مہربانی کرنے والا. رحمان کے بعد رحیم کے لفظ کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے عظیم رحمتوں کے دوام کا ظاہر کیا جاتا ہے. بسم اللہ کے بغیر کسی کام میں کامیابی نہیں ہے. من قرأ سورت، آپ سورہ دہر کے بارے میں آپ غور کریں کہ روایت موجود ہے کہ من قرأ سورت حل اتا کان جزاؤہ علی اللہ جنتوں وحریرا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ حل اتا کی تلاوت کی تو اس کی جزا اللہ پر ہے. اور جزا کیا ہے؟ جنت ہے اور حریر ہے، ریشم کے کپڑے، بہترین قطع لباس، بہترین جگہ، بہترین مرتبہ، بہترین باغات. امام باقر علیہ السلام سے جو ہے نقل ہے کہ پنجشنبے کو صبح جو سورہ یعنی دہر کو سورہ حل اتا کو پڑھے گا قیامت میں رسول کے ساتھ وہ رہے گا. تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ سورہ دہر کی تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ روز قیامت جو ہے پروردگار اس کو رسول خدا کے ساتھ محشور کرے گا. اور کیا کہنا اگر کسی کو رسول کے ساتھ جو ہے رہنے کا شرف حاصل ہو جائے. پہلی آیت یہ ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ ایک انسان جو کچھ نہیں تھا، جو قابل ذکر بھی نہیں تھا، سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آخر وہ کیا تھا پہلے. بھائی ایک نطفہ تھا، نطفے سے پہلے کیا تھا؟ ایک خون تھا. خون سے اللہ نے نطفہ بنایا، نطفے سے جو ہے دیکھیے خون کا لوتھڑا، پھر گوشت، پھر جو ہے ہڈی، پھر یہ تمام کا مراحل کو طے کر یعنی جب انسان طے کر چکا اس کے بعد ایک انسان کامل بنایا اللہ نے. اب سوچے ایک لمحے کے لیے کہ آخر پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. انسان جو ہے اگر یہی سوچ لے ایک لمحے کے لیے کہ میں کیا تھا اور میرا
یعنی آخر میں کیا ہونے والا ہے، تو کبھی بھی انسان حرام اور ناجائز کام کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرے گا۔ بہرحال عزیزوں، بات کو یہیں پہ اختتام کی منزل تک پہنچا کر بات کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ روزانہ جو ہے آپ اس یعنی تفسیر کو، درس تفسیر کو سنیں اور غور کریں۔ مطالب آپ کو جو ہے قرآن و احادیث اور اقوال معصومین کے ذریعے آپ سامنے بیان کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی۔ آخر بارگاہ معبود دعا ہے پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بال و بنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، امام کے آوان و انصاب میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔